بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعرات کے دن لفظ یاسین کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سے گھروں میں لوح قرآنی لکھی دیکھی ہوں گی، جس پر الف لام میم آمین یاسین قاف عین صاد اس طرح کے لوح قرآنی اکثر اور عوام گھروں میں اور دکانوں پر لگائی جاتے ہیں۔ اللہ والو، وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آپ نے اس وظیفے کو جمعرات کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دکانوں میں آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ لوح قرآنی اکثر دکانوں اور گھروں پر دیواروں پر لگائی ہوگی۔ یہ لوح قرآنی لٹکانے سے جادو جنات گھر میں حسد میں تمام طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جن اثرات کو آپ جانتے ہیں وہ بھی، اور اثرات جن کو آپ نہیں جانتے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جمعرات کے دن جو بندہ اسم اعظم کا ذکر کرتا ہے وہ رب کریم سے 3 بار یاسین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے، اس کے تمام مقاصد کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جمعرات کے دن 3 بار یہ لفظ پڑھ کر رب کریم سے مانگ کر دیکھیں۔ آج اگر آپ رب کریم سے کسی ناممکن حاجت کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر ضد کر جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ قرآن مجید میں ہر زیر پر حرف کا معنی موجود ہے، لیکن چند الفاظ ایسے ہیں جن کے لفظی معنی آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ یہ رب اور رب کے محبوب کے درمیان راز ہے، اور یہ چند الفاظ جیسے الف لام میم یاسین، یہ الفاظ مستجاب الدعوات ہیں، یعنی یہ لفظ پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات فوراً اس کو پورا کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ حرف موجود ہیں، لیکن اس کا لفظی معنی آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ اگر مفسرین، اگر کوئی علماء کرام آپ کو الف لام میم حامیم یاسین کے لفظی معنی بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ جھوٹ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں رب کریم نے چند الفاظ کے معنی بالکل نہیں بتائے۔ وہ رب اور رب کے محبوب کے درمیان راز ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو مائیں بیٹیوں کے لیے جو اپنی بیٹیوں کے نصیب کو چمکانا چاہتی ہیں، جو اپنی بیٹیوں کے نصیب کے بند تالوں کو کھولنا چاہتی ہیں، آپ نے یہ وظیفہ یاسین کا کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات دور ہو جائیں گی، رشتہ خود چل کر آئے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض دار کا جنازہ پڑھنا بھی میرے لیے ممکن نہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے، جنازہ پڑھ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے حبیب، آئے جنازہ پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ قرض دار ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، یہ قرض دار ہے۔ نبی کریم نے فوراً جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اللہ والو، اگر آپ قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں، قرض سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، غیب سے مدد چاہتے ہیں، تو یاسین کو جمعرات کے دن پڑھ کر دیکھیے۔ اس کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں جمعرات کے دن پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات گھر میں سے بے سکونی ختم ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو جو بھی درود پاک آتا ہے آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیم آتا ہے تو وہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ نئی گاڑی چاہتے ہیں،
من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقاصد میں کامیابی کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو جمعرات کے دن کریں انشاءاللہ۔ آپ نے نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ میں سے ہر کسی کو آتا ہے۔ یہ نام رب کریم کا ہے۔ یا فتاح، یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا فتاح جس کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات، اے بہت زیادہ کھولنے والی ذات۔ یا فتاح کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا بند نصیب بھی کھل جائے گا۔ آپ نے یا فتاح کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح کو آپ نے خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر لینا ہے۔ یا فتاح پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ یاسین کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یاسین کا لفظ پڑھنا ہے۔ ایک تو سورۃ یاسین ہے، آپ نے سورۃ یاسین کو نہیں پڑھنا، آپ نے یاسین کا لفظ پڑھنا ہے۔ یاسین کو آپ نے سانس ٹوٹنے نہیں دینی، ایسے پڑھنا ہے یاسین یاسین یاسین۔ اگر آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ پڑھیں۔ آپ نے یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی بیان کرتی ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا، تمام نحوست، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ آخر پر میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں، مصیبتوں، تنگ دستیوں کو دور فرمائے، میری بہنوں کو نیک اولاد عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔